بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ المنافقون کی آخر کی 3-4 آیتوں کی تلاوت ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، اسی کا فضل ہے. اسی نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور دونوں عشرے رحمت کے اور مغفرت کے عطا فرمائے، اور یہ آخری عشرہ چل رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندے اور بندیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. مزید ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اس نے مہینہ بھی عطا کیا، عبادتوں کی بھی توفیق دی. جتنا شکر ادا کرو گے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ ہی فرمائیں گے. تو اسے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں اور اپنے آپ کو شکر کا عادی بنا دیں، کیونکہ خود اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندے بہت کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ شکر ادا کرنے والے بندے بہت کم، ناشکری کرنے والے زیادہ ہیں. تو ہم شکر گزار بندوں میں اپنے آپ کو شامل فرما. تو اس لیے ہم اللہ کی ہر نعمت پر، اس کی توفیق پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مہینہ بھی عطا کیا، روزوں کی توفیق دی، تراویح کی توفیق دی، قرآن پڑھنے سننے سنانے کی توفیق دی، تہجد کی توفیق دی، دعاؤں کی توفیق دی، صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دی. کتنی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ہمیں توفیق دی ہے. تو اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے اس کا شکر ادا کرنا. جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ انسان کا مزاج اور انسان عام طور سے جس چیزوں میں غافل ہوتا ہے اس کا ذکر فرما کر انسان کی ہلاکت کا ذکر فرما کہ جب اللہ کے بندے یا بندیاں اس کی نعمتوں سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، تو وہ نقصان اور گھاٹے میں پڑ جاتا ہے. اس کے دوسرا معنی ہے کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو اس طرح اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے وہ گھاٹے میں اور نقصان میں ہوگا، دائمی گھاٹے اور نقصان میں پڑ جائے گا. عام طور سے انسان
غفلت میں جو پڑتا ہے وہ مال اور اولاد کی بنیاد پر۔ جب بندے کے پاس مال آتا ہے، مال میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے، تو عام طور سے انسان بہک جاتا ہے، مال کی دھن اور مال کو بڑھانے کا ایسا دھن سوار ہوتا ہے کہ اس میں وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے، نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے، دیگر عبادتوں سے غافل ہو جاتا ہے، یاد الہی سے غفلت برتنے لگتا ہے۔ دوسرے اولاد ہیں، اولاد جب زیادہ ہوتے ہیں اللہ کی بڑی نعمت ہے، ان کے پیچھے پڑ کر اور ان کی دنیا بناتے بناتے ان کی مستقبل کو دیکھ کر ان کی مستقبل کے فکر میں پڑ کر آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا یہی 6 چیزیں ایسے ہیں کہ جو انسان کو بہت محبوب ہو جاتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ لوگوں کو یہ چیز مزین کر دی گئی۔ مزین کا مطلب یہ ہے، دوسرا الفاظ میں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو محبوب کر دی گئی، لوگوں کے دلوں میں یہ چیز پسندیدہ ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ نے ان چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ کس کی محبت؟ حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت، والبنین، اولاد کی محبت۔ تو اولاد کی محبت انسان کو بہت محبوب ہو جاتی ہے۔ عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، سونے چاندی کی محبت، گھوڑوں کی محبت، سواریوں کی محبت، کھیتی اور چوپاؤں کی محبت، جو 6 چیزوں کا ذکر اللہ نے وہاں فرمایا۔ تو اللہ فرماتے کہ ان چیزوں سے آدمی عام طور سے غافل ہو جاتا ہے، غفلت میں پڑتا جاتا ہے۔ ان 6 چیزوں کو اور شارٹ کرو، مختصر کرو تو 2 چیزیں بن جاتی ہیں۔ پھر یہاں جو اللہ نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، اللہ نے براہ راست خطاب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم، تم کو غافل نہ کر دے، تم کو غفلت میں نہ ڈال دے، اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کے ذکر سے کیا مراد؟ اللہ کے ذکر سے مفسرین فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں الصلوات الخمس، 5 وقت کی نماز۔ نمازوں سے آدمی غافل ہوتا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے نمازوں سے پہلے نماز چھوٹنی شروع ہو جاتی ہے، پہلے نماز قضا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دکان کی محبت، آفسوں کی محبت، مال و دولت کی، آدمی ٹرینریوں میں، فیکٹریوں میں، آفسوں میں، مال کمانے میں، لینے دینے میں، دکانوں میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ چلو بعد میں پڑھ لیں گے، پھر سوچتا ہے کہ نماز وہاں 2:30 بجے وہاں جا کے نماز پڑھ لیں گے، تو 1 بجے سے وقت شروع ہوتا ہے تو 2:30 بجے پر ختم ہوتا ہے، تو 2:30 بجے کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے اور بندہ بھی دکان میں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ وہ یہاں 1 بجے 1:05 کو یہاں اور مرکز میں نماز ہے، چلو وہاں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سوچتا ہے چلو دیگر مسجدوں میں 1:30 بجے وہاں پڑھ لیں گے، 2-3 مسجدوں میں 1:45-2 بجے وہاں پڑھ لیں گے، پھر سوچتا ہے کہ 2:30 بجے تو وہاں تقویٰ میں وہاں تقویٰ کریں گے۔ ان کا تقویٰ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، ہاں تو یہی ہو رہا ہے۔ یہ دکانوں کی محبت، آفسوں کی محبت، دنیا داری کی محبت ایسے غافل ہو جاتا ہے۔ جسے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے مراد الصلوات الخمس، 5 وقت کی نماز۔ تو شروع میں نمازیں خزاں ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر سوچتا ہے چلو عشاء کو پڑھ لیں گے، اکٹھی نماز پڑھ لیں گے۔ شیخ الحدیث نے لکھا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ دکانوں میں رہتے ہیں، کھیتی باڑیوں میں رہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ رات میں سونے کے وقت میں اکٹھی کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ جب بندہ دن بھر کام کر کے گھر جاتا ہے تو اتنی تھکان ہوتی ہے، تو پھر عشاء کی نماز بھی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، دیگر قضا نمازیں وہ کہاں سے پڑھے گا؟ تو یہ اللہ کے ذکر سے غفلت ہے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں حج اور روزہ اور زکوٰۃ مراد اور ذکر اللہ سے مراد۔ جب مال آنا شروع ہو جاتا ہے تو مال کی محبت اتنی بڑھتی ہے کہ آدمی زکوٰۃ دینے میں چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اپنی صلاحیت سے کمایا، اپنے محنت سے میں نے کمایا، میری صلاحیت ہے، میں کیوں دوں، میں کیوں زکوٰۃ ادا کروں، میں کیوں غریبوں کو میں کیوں دوں، مجھے کیا بنے؟ مال اکٹھا کرنا شروع کرتا ہے۔ الذی جمع مالا وعدد، ہلاکت و برباد ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت و بربادی ہے الذی، اس شخص کو جمع مالا، جو مال کو جمع کرتا ہے، وعدد، گن کے رکھتا ہے، مال کی محبت پہ اکٹھا بھی کرتا ہے۔ گننا یہ انتہائی درجے کی بخالت ہے، کہیں مال کم نہیں ہو جائے تو آدمی بار بار گننا شروع ہوتا ہے، مال کی محبت انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ نے دونوں لفظ استعمال فرمائے، جو انسان کی صفت ہے الذی جمع، تو پہلے جمع کرنا شروع کرتا ہے، وعدد، پھر سے گننا شروع کرتا ہے، صبح بھی گن رہا ہے، شام بھی گن رہا ہے، صبح گن رہا ہے، شام گن رہا ہے، تاکہ مال کہیں کم نہ ہو جائے۔ یحسب ان مالہ اخلد، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، کلا، ہرگز نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، ہم اس کو پھینک دیں گے روندنے والی آگ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، روندنے والی آگ کیا ہے جانتے ہو؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جو تمہیں روند کے رہے گی، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ کے رہے گی۔ اللہ نے قرآن میں منظر کشی کی ہے، یہ سورہ ہمزہ سب کو یاد ہے، جس میں مال کی بخارت اور مال کی حرص پر اللہ نے انتہائی درجے پر ذکر فرمایا، الذی جمع مالا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود تفسیر فرماتے ہیں ان ذکر اللہ سے زکوٰۃ مراد ہے۔ آدمی جب مال آنا شروع ہو جاتا ہے، نمازیں بھی قضا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سال ہو جاتا ہے تو اتنا مال اس کے پاس جمع ہو گیا، اب علماء مفتی فرماتے ہیں کہ اس میں 40واں حصہ دو، 2.5% دو، تو کیوں نہیں دے گی؟ ان مالی یہ میرا مال، میرا مال، میں نے اپنے بازو سے دن رات میں نے محنت کر کے کمایا، میں کیوں دوں؟ انسان کا مزاج ہے میرے دوستو، جو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ الذکر اللہ سے زکوٰۃ مراد ہے۔ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں، حضرت مقبول اور دیگر بعض بڑے بڑے مفسرین فرماتے ہیں تمام اطاعت، اللہ کی اطاعتوں سے آدمی غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خلاصہ نتیجہ یہ ہے، پہلے نماز سے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات سے، کوئی فقیر، مسکین، تنگدست، حاجت مند، ضرورت مند کوئی مانگنے کے لیے آئے تو ہرگز نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ رشتہ دار اگر کوئی غریب ہیں تو وہ قرض مانگنے کے لیے بھی آتا، قرض بھی نہیں دیتے۔ ایمان کی محبت ہے تو پہلے نمازیں چھوڑتی ہیں، نمازوں سے غفلت ہوتی ہے، پھر مال کی محبت بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ آدمی مال کو جمع کرنا رکھتا ہے، اکٹھے کرنا شروع کر دیتا ہے، گن کے رکھنا شروع کر دیتا ہے، تو صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتا ہے۔ زکوٰۃ دینا تو بہت بات کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد دلوں پہ مہر جب پڑتے ہیں، جب دل سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تمام نیک کاموں سے آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ عام لوگوں سے خطاب نہیں ہے، کافر کی بات نہیں ہے، ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تم کو غافل نہ کر دے، غفلت میں نہ ڈال دے تمہارا مال، تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، نہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ ذکر کی تفصیل تو آپ کے سامنے آ گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ،
تمہارے مال، یہ تمہاری اولاد، یہ آزمائش ہے۔ اللہ نے خطاب کر کے تمہارا مال، تمہاری اولاد، اللہ نے براہ راست خطاب کر کے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اللہ نے سورہ انفال میں فرمایا جان لو، اچھی طرح سمجھ لو، تمہاری مال، تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش۔ اللہ تمہیں مال کیوں دی؟ مال تم کو زیادہ کیوں دیا ہے؟ تو اللہ نے تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں اولاد زیادہ کیوں دی؟ اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ کہیں غافل تو نہیں ہوتا ہے، کہیں غفلت میں نہیں پڑتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو اس طرح کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں جو گھاٹے میں ہیں، تندرست ہو جاتے ہیں۔ اب گھاٹے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، تشریح کرتی ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ میرے دوستو، خطرناک آیت ہے، کوئی معمولی نہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، آخر کی آیت۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ تین تفسیریں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، دیگر اطاعات، نیک اعمال مراد ہے۔ جو نماز سے منہ موڑے، جو زکوٰۃ دینے سے منہ موڑے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، جو دیگر نیک اعمال نہیں کرتا ہے، اللہ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی زندگی کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بندہ اس کو چاروں طرف سے سمٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب چاروں طرف سے اللہ اسے ٹائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے سال تو خوب تھا، مال تھی، دولت تھی، بنگلے تھے، گاڑیاں تھی، نوکر تھے، چاکر تھے، خادمین تھے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ زمانہ گزرا، 10-15 سال، 20 سال گزر گئے، خوب تھا، عیش عشرت میں تھے، مال و دولت میں تھے، لیکن جب نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے، جب اللہ کے ذکر سے غفلت ہوتی ہے، نمازوں کو بھی چھوڑنے لگتا ہے، زکوٰۃ دینے سے بھی منہ موڑ لیتا ہے، وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میرے دوستوں کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ فوراً دنیا کا عذاب ہے، ایک عذاب فوراً ہے اور ایک عذاب آخری ایڈوانس میں ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دنیا میں تو اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیں گے، عطارت کر کے رکھ دیں گے، لیکن قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ ایک سزا فوراً اور ایک سزا خطرناک، قیامت کے دن اندھا بن کے اٹھے گا، نابینا بن کے اٹھے گا، اور جب وہ نابینا بن کر اٹھے گا، اب چاروں طرف دیکھے گا، کچھ نظر نہیں آ رہا، اس کی آنکھوں میں بینائی روشنی نہیں ہے، وہ کہے گا کہ رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا، وقد کنت بصیرا، جبکہ میں تو دیکھنے والا تھا، جب تو مجھے دنیا میں آنکھیں تھی، لیکن اب کیا ہوا کہ مجھے آنکھیں نہیں رہی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں قال رب لم حشرتنی اعمیٰ قال کذلک اتتک آیاتنا، اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے پاس آیتیں لے کر آئے، قرآن کی نشانیاں لے کر آئے، لیکن تم نے اسے بھلا دیا، فنسیتہا، تم نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، نمازوں کو بھلا دیا، زکوٰۃ دینے سے بھول گئے، دیگر نیک کاموں کو بھول گئے، وقد کنت بصیرا وکذلک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذلک اليوم تنسیٰ، آج بھی تم اسی طرح بھلا دیے جاؤ۔ اس صرف میں قرآن کریم کے آیتوں کا منظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ابھی حدیثوں پر نہیں گیا، وہ حدیثوں میں جو سخت وعید ہے، تو یہ انسان کی غفلت ہے۔ عام طور سے انسان کا مزاج یہ ہے، ان دو چیزوں سے آدمی عام طور سے غافل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب مال آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس سے میں نے شروع ہی میں کہہ دیا، ہم اپنے آپ کو شکر کا عادی بنائیں۔
ہر چھوٹی بڑی نعمت پر شکر ادا کریں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر ادا کریں۔ حضرت مثال دے کے فرماتے ہیں کیسی چھوٹی چھوٹی باتیں، مثلا آپ یہاں سے کہیں جانا ہے، یہاں سے بسٹان پہنچ گئے، بسٹان میں جا کے اتر گئے، کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے میں یہاں تک پہنچ گیا۔ عام طور سے ہمارا دماغ نہیں جاتا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب پھر بس آ گئی یا ٹرین آ گئے، ٹرین میں چڑھ کے بیٹھ گئے، کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں ٹرین میں بیٹھ گیا، بس میں بیٹھ گیا، سیٹ مجھے مل گئی، اللہ تیرا شکر ہے۔ زبان سے نہ کہیں، دل سے کہیں کہ دل سے متوجہ ہو جائے تیرا شکر ہے۔ اب جہاں آپ کو جانا ہے، آمبور جانا ہے، چنئی جانا ہے، بنگلور جانا ہے، جا کے پہنچ گئے، کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر وہاں سے اسٹیشن سے اتر کے آپ اپنی منزل پہ گھر پہ پہنچ گئے، کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، عادت بنا لو اللہ کے شکر کا۔ جب اللہ کی شکر کا عادت کرو گے، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت، یہ بھی نعمت ہے، تو جب یہ نعمت ہے تو مال کتنا بڑا نعمت ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، عہدے کتنا بڑی نعمت ہے، ہماری دکان کتنی بڑی نعمت ہے، کاروبار کتنی بڑی نعمت ہے، خرید و فروخت کتنی بڑی نعمت ہے، میری منڈی ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے، میرا کارخانہ ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے، میرا ایک آفس ہے جہاں میرے پاس 4 آدمی کام کرتے ہیں تو کتنی بڑی نعمت ہے، جو میرے اشارے پہ میرے حکم پہ کام کرتے ہیں تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تو ہم نے کبھی سے نعمت سمجھا نہیں، حالانکہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے چھوٹی نعمتوں تو بے شمار انگنت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، ہرگز گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی۔ تو اس لیے جب نعمتوں کی شکر گزاری آئے گی تو انشاءاللہ نعمتوں کی ناقدری سے آدمی بچ جائے گا۔ اب جب شکر گزاری کی عادت ہوگی تو اللہ اس کی برکت سے نیک کام کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اب مال جب ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، تو جب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا مال مجھے ملا ہے تو پھر اللہ اس میں صدقہ کرنے کی توفیق دے دیں گے۔ کہیں کام کر رہا ہے، ماہانہ تنخواہ مل رہا ہے، سیلری مل رہی ہے، مہینہ ختم ہوا، 2-3 تاریخ میں تنخواہ آ گئی، اللہ کا شکر ہے، مہینہ بھر کی محنت میں نے کام کیا، آج مجھے پیسوں کی شکل میں، تنخواہ کی شکل میں یہ مجھے ملا، اللہ تیرا شکر ہے۔ جب یہ بات، یہ جملہ زبان سے نکلے گا تو انشاءاللہ اس میں برکت بھی آئے گی اور اس پیسوں سے صدقہ کرنے کی توفیق بھی مل جائے گی۔ اس لیے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے، البر یجر الی برہ، ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتا ہے، یا ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے، الاسم یجر الی برہ، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جب نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں تو پھر انشاءاللہ غفلت نہیں ہوگی، آدمی غافل نہیں بنے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو اس طرح غفلت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ گھاٹے میں ہوگا۔ گھاٹے میں کیسے ہوگا؟ اللہ نے وہاں فرمایا سورہ طٰہٰ میں، فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ زندگی کو تنگ بنا دیتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں تنگ ہونے کا سب سے پہلا کام یہ ہے اس کی زندگی بے برکت ہو جاتی ہے، اس کے مال میں بے برکتی آ جاتی ہے، اس کے وقت میں بے برکتی آ جاتی ہے، اس کی صحت میں بے برکتی آ جاتی ہے، اس کی ہر چیز میں بے برکتی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی سب سے پہلی سیڑھی ہے تنگی کا۔ کتنا کماؤ، کہاں جا رہا ہے؟ ماہانہ 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے، ماہانہ 1 لاکھ روپے کما رہا ہے، تو 2-2, 3-3, 4 لاکھ روپے کما رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ پھر ایک وہ بندے ہیں جو دن پر محنت کرتے ہیں، کہیں ان کو 10,000, 12,000, 15,000 مل جاتی ہے، اور ان کے بچے بھی، فیملی بھی بڑی ہے، زیادہ ہے، پورا مہینہ آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اللہ برکت۔ اب برکت پر بات کروں تو آدھا گھنٹہ ہو جائے، اب وہ عنوان نہیں ہے میرا۔
تو اللہ ایسی برکتوں کو رکھتے ہیں نیک اعمال پر، نمازوں پر، شکر ادا کرنے پر، اطاعت پر اللہ برکتوں کو ڈالتے ہیں۔ جب نافرمانی آتی ہے، ناشکری آتی ہے، نمازیں چھوڑ جاتے ہیں تو اللہ زندگی کو تنگ کرتے ہیں، تو تنگ کرنے میں سب سے پہلی سیڑھی ہے بے برکتی۔ جب صحت میں بے برکتی ہو گئی، ہسپتالوں کا چکر لگاؤ اور لاکھوں روپے ختم ہو جائے، بیوی بیمار، اسے خرچ کرتے کرتے مہینے گزر گئے، اب وہ تھوڑا سا ٹھیک ہوئی، پھر ایک بچہ بیمار ہوا، پھر اسے ٹھیک کرنے لگے، پھر دوسرا بچہ بیمار ہوا، پھر وہ کرتے کرتے بیچارہ خود بیمار ہوا۔ پورے مہینے کی تنخواہیں، پیسے، محنت کی کمائی سب ہسپتالوں میں رکھ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بے برکتی۔ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ زنکن میں پہلی سیڑھی بولا، اس کے بعد تو آگے تو بہت لمبی تفصیل ہے، اتنا وقت نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اب جو نیک عمل کرتے ہیں اللہ نے اس کے لیے خوشخبری سنا، جن کو مال ملا، چاہے تنخواہ ملے، چاہے مال و دولت ہو، مالدار ہو، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے اور نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نماز چھوٹتی نہیں ہے، زکوٰۃ سالانہ برابر حساب کر کے نکال رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ نحل کی 14ویں پارے کی آیت ہے۔ جو اچھے اعمال کریں، نیک مومن ہو، اچھے اعمال کریں تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو بہترین زندگی دیں گے۔ حضرت تھانوی ترجمہ کرتے ہیں حیاتاً طیبہ کا، بہترین مزیدار زندگی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں خوشگوار زندگی ہم اس کو دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، ہم اس کے بدلے کا بہترین بدلہ دیں گے۔ جو صبر کا ہے، شکر کا ہے، ہم اس کا بدلہ اس کو دیں گے۔ اب دونوں چیزیں آپ کے سامنے آئیں۔ اگر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور دیگر اطاعت اعمال ساریہ کرتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اس کا برعکس اگر کوئی نمازوں کو چھوڑ دے، زکوٰۃ ملا دے، اچھے اعمال نہ کرے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ دنیا میں ہے، آخرت میں اندھا بنے گا۔ اب ہم فیصلہ کریں ہمیں کون سی زندگی چاہیے، ہمیں کون سی زندگی چاہیے۔ اور پھر اللہ نے سورہ نساء میں غالباً سورہ نساء میں اللہ فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ دنیا میں تو بہترین زندگی، آخرت میں جنت عطا کریں گے۔ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ تو یہاں دنیا میں بہترین زندگی، آخرت میں دخول جنت کا وعدہ۔ یہاں فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تنگ اور پھر قیامت کے دن اندھا بنا کے رکھا ہے۔ دونوں پہلو آپ کے سامنے آ گئے، ہمارے سامنے آ گئے، تو اب ہمیں عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کس پہلو کو اختیار کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں مار دیا ہو، جس حال میں بھی اللہ نے ہمیں رکھا ہے، ہم غفلت کی زندگی ہرگز نہ گزاریں، غفلت میں نہ پڑے، اللہ کی یاد میں ہو، ہمیشہ اللہ کی یاد، ہمیشہ اللہ کی یاد سے مراد یہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، مسجد میں جماعت کے ساتھ صف اولا تکبیر اولا میں ادا۔ کہیں بھی آپ جاؤ، محنت کرو تجارت کے لیے، بیپار کے لیے، کہیں بھی آپ سفر کرو، لیکن نماز مت چھوڑو۔ آپ لمبے لمبے سفر کرو حلال روزی کمانے کے لیے، کوئی امکان نہیں، خوب محنت سے کماؤ، سستی مت کرو، گھر میں مت بیٹھ جاؤ، خوب باہر نکلو، ادھر سے ادھر سفر کرو، اپنا مال امپورٹ کرو، ضرور کرو، لیکن نماز نہ چھوڑے، غفلت نہ ہو۔ وہ اللہ کی نعمت ہے، تو یہ فریضہ ہے، اللہ نے نماز 5 وقت، جو 5 وقت کی نمازوں کے ادا کرتے ہیں، تو یہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ،
پھر سال ہو جائے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے واسطے میں دو، غریبوں کو دو۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 چیزوں کا ذکر فرمایا، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، جن کے اوپر جو صاحب نصاب ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، اسی طرح مالداروں پر صاحب نصاب پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ جن ماں اور بہنوں کے پاس اتنے زیورات، اتنے سونے چاندی ہیں، جن کے اوپر نصاب پہنچ جائے تو ان کو زکوٰۃ دینا فرض ہے، ورنہ بہت بڑے گنہگار اور مجرم ہو گیا، معاف نہیں ہوگا۔ نماز معاف نہیں ہوتی، روزے معاف نہیں ہوتے، اسی طرح زکوٰۃ جن کے اوپر واجب ہو گئی تو بھی معاف نہیں ہوتے، اور اسے بعد میں دینا پڑے گا۔ آگے کی آیت میں اس کا ذکر ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم خرچ کرو، وَأَنفِقُوا، تم خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو عطا کیا، اس میں سے 2.5% 40واں حصہ۔ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنے زیورات ہیں، کتنی چیزیں ہیں، مال تجارت ہیں، سب کو پیسوں میں منتقل کرو۔ جتنے لاکھ ہو جاتے ہیں، 1 لاکھ میں 2,500 روپے، 2,500 روپے 2.5% ہے۔ جتنے لاکھ کی چیزیں آپ کے پاس ہیں، سونے چاندی ہیں، پیسے کیش ہیں، یا کوئی مال تجارت ہے، آپ کے پاس مال ہے تو اسے پیسوں میں تقسیم کرو، پھر اس کے بعد جتنے لاکھ بنتے ہیں اس میں سے 2,500 روپے دو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تم خرچ کرو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے تم کو دیا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی شاید کہا ہو یہاں یا نولا پیٹ میں کہ ہم مال کے امین ہیں، مال کے مالک نہیں۔ یہ سب سے بڑی ہماری بھول یہ ہے کہ میں اپنا مال کو اپنا مالک سمجھ بیٹھا ہوں۔ یہ میرا گھر ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ میری دکان ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ میرے فیکٹری کارخانہ ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ نہیں، مالک تو اللہ ہے۔ ہم امین ہیں، دوسرے الفاظ میں کہو ہم کیشیئر ہیں۔ آپ کیشیئر کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ کارخانہ ہے، اس میں ایک کیشیئر ہوتا ہے، مسجد میں بھی کیشیئر ہوتے ہیں، تو وہاں مال ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ صرف تقسیم کرتے ہیں، مہینہ ہو کر اسٹافوں کو پیسے دیتے ہیں، کام کرنے والوں کو تنخواہ دیتے ہیں۔ اب اس کے پاس کیش مہینہ جب پہلی تاریخ آتی ہے تو لاکھوں، 2 لاکھ 5 لاکھ روپے اس کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ اب وہ سب کو دے رہا ہے، وہ کبھی نہیں سمجھتا کہ میں اس کا مالک ہوں، بلکہ وہ کیشیئر ہے۔ مالک تو مالک وہ ہوتا ہے۔ تو یہ میری پوری دنیا کی بینک بیلنس، یہ دنیا کے کارخانے، یہ دنیا کے مال و متاع، میں اس کا کیشیئر ہوں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ امین، میں امانت دار ہوں۔ اللہ جو حکم دیں گے، جہاں دیں گے، ان کو دینا پڑے گا۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اللہ نے جو کہا ان کو دو، رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، ضرورت مندوں کو دو، حاجت مندوں کو دو، بیواؤں کو دو۔ اللہ کہتے ہیں کہ اب تقسیم کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، ایک جگہ میں بہت پہلے کی بات ہے ترباتور میں، کہ ہم گئے تھے مدرسے کے چندے کے لیے، تو اصل جو مالک ہیں ان کے پاس ملاقات ہے، تو مدرسے کے تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک چھوٹی سی چٹھی اٹھا کر انہوں نے رقم لکھی 10,000 روپے، دستخط کر دیا، اسٹامپ مار کے دے، جا کے وہاں پیسے لے اور اس کا رسید بھی وہی دے دو۔ وہ چٹھی میرے ہاتھ میں آئی تو ہم نے دیکھا کہ 10,000 روپے ماشاء اللہ مدرسے کو دینا ہے، تو ہم وہاں گئے، باہر نکل کے دوسرے ایک کاؤنٹر میں آئے، وہاں کیشیئر بیٹھے تھے، وہ چٹھی تھی وہ دیتے، اندر رکھ کر پیسے دیے، ہم نے بھی دیے۔ تو اب میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آقا نے، یجمان نے لکھ کے دے دیا کیشیئر کے پاس،
اب 10,000 کی رقم تو دینا پڑے گا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا مالداروں سے کہ تم کو اتنا دینا ہے کہ دو. اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے زکوٰۃ کتنی دینی ہے, کس کو دینا ہے, 40واں حصہ دو, 2.5% دو. اللہ نے لکھ دیا ہے. اب یہ قیامت تک کے لیے مالداروں کو چاہیے کہ دیکھ کر جو اس کے کیشیئر ہیں, امانت دار ہیں, پوری امانت داری کے ساتھ ان لوگوں تک پہنچا دو جو اس کے حاجت مند ہیں, ورنہ پکڑے جاؤ گے, ورنہ خائن ہوگے, خیانت کرنے والے ہو. اس لیے آپ معاف کیجیے الفاظ میں تھوڑے سخت ہیں, تو ہم اپنے آپ کو کبھی مالک مت سمجھیں. ہم مالک ہیں ہی, ہم امین ہیں, کیشیئر ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ. اب آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب آدمی مالک سمجھنے لگتا ہے أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, مال کو جمع کر کے رکھتا ہے, کبھی زکوٰۃ نہیں دیا, کبھی صدقہ نہیں کیا, کبھی کسی مسجد کو, مدرسے کو, اداروں کو نہیں دیا, یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, موت آ گئی, اتنے لاکھوں کروڑوں کے بینک بیلنس ہیں. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. سامنے ملک الموت فرشتہ آ کے کھڑا ہو گیا. اب وہ روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, کہا کہ اے میرے پروردگار آپ تھوڑی سی مجھے مہلت دیجیے. إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, تھوڑی سی مہلت آپ دیجیے. فَأَصَّدَّقَ, میں خوب صدقہ خیرات کروں گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. زندگی بھر کیا کر رہا تھا, 50-60 سال کی زندگی میں کیا کیا؟ اب موت کے وقت میں مہلت مانگ رہا ہے. اب کہتا ہے کہ فَأَصَّدَّقَ, یہ مبالغے کا صیغہ ہے. علماء جانتے ہیں اس کے اندر کتنے مبالغہ ہے. میں خوب صدقہ کروں گا, یہ تمام مال میں خوب دے دوں گا. لیکن نہیں, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اب ایک لمحہ بھی مہلت نہیں, مہلت تھی ہاتھ سے نکل گئی, تیر کمان سے نکل گئے. اب کوئی مختص, کوئی مہار. اب خون کے آنسو بھی روئے گا, پیر مارے گا, ایڑیاں مارے گا, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فرشتہ تو اپنا کام, اس کی ڈیوٹی ہے, وہ تو روح نکال کے چلا جائے گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. ہرگز کسی بھی نفس کو موقع نہیں دیا جائے گا, اس کی موت کے وقت سے تاخیر نہیں کی جائے گی. ایک لمحہ, ایک سانس, ایک منٹ, ایک سیکنڈ کو 100 حصوں میں تقسیم کرو تو اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی. اذا جاء اجلها, جب اس کے موت کا وقت آ جاتا ہے. دوسری جگہ فرمائے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ساعت کہتے ہیں ایک لمحہ, ایک لمحہ بھی موقع نہیں ملے گا. اب آدمی ایک طرف کروڑوں کی, اربوں کروڑوں کی پراپرٹی چھوٹ رہی ہے, اب یہاں موت کا فرشتہ ہے, کوئی ساتھ نہیں, ہاتھ خالی کے خالی ہیں, اور آگے کا سفر ہے, اور کوئی نیکی نہیں, کوئی صدقہ نہیں, کوئی زکوٰۃ نہیں, خالی ہاتھ جا رہا ہے. تصور کر کے دیکھو, اس سے بڑا غریب, اس سے بڑا مجبور کون ہو سکتا ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا, نہ دنیا ہے نہ آخرت, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. لا الہ الا ولا الہ الا, نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی. دنیا بھی چھوٹ گئی اور آخرت کو بھی گوا دیا. اب تنہا, بدن کے کپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے, پھاڑ کے نکال لیے جاتے ہیں. میں دوستو یہ دنیا کی حقیقت ہے. بس دنیا اتنی ہے جسے ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے, یہ چھوٹنے والی دنیا ہے. میرے دوستو غور کریں, دنیا کی زندگی اتنی ہے. چاہے آدمی کے پاس کروڑوں, 10 بلڈنگیں ہوں, عمارتیں ہوں, کروڑوں کی پراپرٹی ہو, ان کچھ کام نہیں آئے, خالی ہاتھ جانا پڑے گا. جس کی وجہ سے جس نے دنیا آخرت کو برباد کیا. اب موت کا وقت آیا, یہ دنیا بھی چھوٹ گئی, اب آخرت بھی ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی. ایک سبحان اللہ کہنے کا بھی مہلت نہیں, 1 روپیہ صدقہ کرنے کا بھی اب موقع نہیں مل رہا.
یہ قرآن کریم کا منظر سورہ منافقین کی آخر کی آیت ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز کسی نفس کو مہلت نہیں دی جائے گی، ہرگز۔ اذا جاء اجلها، جب اس کے موت کا وقت آتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مال و دولت کے ذریعے، اولاد کے ذریعے آخرت کمانے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ و خیرات کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دیگر اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔